السلام علیکم دوستو، میں ہوں سبوہی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سبوہی کا پاکستان۔ دوستو، پکڑ دھکڑ کا، مار پیٹ کا، ڈنڈے کے زور کا بغیرت سلسلہ تو جاری تھا ہی، اب اس کے ساتھ ساتھ ہی جو پاکستان میں ایک عالمی بغیرتی چلی آ رہی ہے کافی عرصے سے، جو ایک بہت ہی بیہودہ اور گھناؤنا کام کیا جا رہا ہے، اب اس کی ابتدا بھی باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے۔ ٹویٹر پر ایک شخص ہیں، یہ ایک ہیکر صاحب ہیں جو کہ گاہے بگاہے لوگوں کی ویڈیوز لیک کرتے رہتے ہیں، آڈیوز لیک کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ نون لیگ کی آڈیوز اور ویڈیوز لیک کر رہے تھے جس پر پی ٹی آئی والے خوش ہو رہے تھے، لیکن جب پی ٹی آئی والوں نے خوش ہونا شروع کیا تو اچانک سے ہی ان ہیکر صاحب نے دھڑا دھڑ پی ٹی آئی کی ویڈیوز لیک کرنا شروع کر دیں، جس میں ایک ویڈیو جو اس وقت بہت زیادہ سوشل میڈیا پر جو ہے سرکولیٹ کر رہی ہے، پہلے میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ یہ افتخار درانی سے ریلیٹڈ ویڈیو ہے، کیونکہ افتخار درانی جو ہیں ان بیچاروں کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں کسی بھی صورت میں پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑوں گا، وہ ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ جو ہی افتخار درانی نے یہ بیان دیا ہے، اس کے فوراً بعد ہی ٹویٹر پر ایک گھٹیا اور غلیظ ترین ویڈیو ریلیز کی گئی ہے، ویڈیو لیک کی گئی ہے، جس کے اندر ایک بیڈ روم دکھایا گیا ہے جس میں افتخار درانی موجود ہیں اور ان کے ساتھ ایک خاتون کو دکھایا گیا ہے جس کا چہرہ کچھ تھوڑا سا بلر کر دیا ہے، اتنا زیادہ بلر نہیں کیا گیا ہے، اور وہ چہرہ جو ہے میں نام نہیں لوں گی کیونکہ عزتیں سب کی ہیں۔ ان لوگوں کو یہ بھول گیا ہے کہ آج یہ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، کل کو ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کو یہ بھول گیا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کو یہ بھول گیا ہے کہ یہ پاکستان ہے، اور یہ پاکستان میں ایسی غلاظت پھیلا رہے ہیں، ایسا ایک گٹر کھول رہے ہیں کہ جس کی بدبو سے اب کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ تو خیر، میں ان کی طرح اس کا نام نہیں لوں گی۔ ایک پی ٹی آئی کی ایک ورکن ہے، بہت ہی ایکٹیو کارکن ہے، جو کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کا جو ونگ ہے اس میں بہت ہی زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں، اس کو چلاتی ہیں۔ اب اس کارکن کے ساتھ افتخار درانی کو جوڑ کر یہ ویڈیو جو ہے یہ لیک کی گئی ہے، جس میں بیڈ روم کے اندر یہ خاتون دکھائی گئی ہے، اور نون لیگ کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس ویڈیو کا فرانزک بھی کروا لیا ہے، یہ بالکل اصلی اور ریئل ویڈیو ہے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھنے والے اور سوچنے والے اور سمجھنے اور تحقیق کرنے والے کافی سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے، جو کہ اس خاتون کو سنتے ہیں، جو کہ اس خاتون کو دیکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ خاتون نہیں ہے، کیونکہ ویڈیو میں جو لڑکی دکھائی گئی ہے اس کا قد اور اس خاتون کے قد میں زمین آسمان کا فرق ہے، باقاعدہ طور پر ایک واضح فرق ہے، جس سے صاف پتہ چل سکتا ہے کہ یہ وہ لڑکی نہیں ہے۔ بہرحال، اب دوسری طرف آ جائیں شیریں مزاری کی طرف۔ شیریں مزاری صاحبہ، جنہوں نے ایک پریس کانفرنس کر کے یہ اعلان کیا، بہت زیادہ طویل انہوں نے گفتگو نہیں کی، انہوں نے صرف یہ کہا کہ میرے جو ہے ہسبینڈ کی ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے، اور میرے بچوں کے سر پر اب میں ہی ہوں اور میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اور اب کیونکہ پہلے جب میرے ہسبینڈ ہوتے تھے تو وہ کافی چیزوں کو مینیج کر لیتے تھے، سنبھال لیتے تھے، اب میرے بچوں کے اوپر رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، میری صحت بھی اب ایسی نہیں رہی ہے، میری عمر بھی ایسی نہیں رہی ہے، تو اس کی وجہ سے میں جو ہے نہ صرف پی ٹی آئی کو چھوڑ رہی ہوں بلکہ سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہی ہوں۔ اب اس کے بعد جب شیریں مزاری صاحبہ نے یہ پریس کانفرنس بھی کر دی، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا اس کے بعد یہ غلاظت ان کے حوالے سے پھیلانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کے بعد یہ خبریں جو ہے گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ شیریں مزاری کو بھی کوئی ویڈیو دکھائی گئی جو کہ ان کی بیٹی ایمان مزاری سے ریلیٹڈ تھی۔ جب اس کے بارے میں آپ جو ہے ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ویڈیو واقعی دکھائی گئی ہے، شیریں مزاری کو ویڈیو دکھائی گئی ہے، ان کی بیٹی کے ہی حوالے سے دکھائی گئی ہے، ایمان مزاری کے حوالے سے دکھائی گئی ہے، لیکن یہ کوئی واہیات ویڈیو نہیں ہے، یہ کوئی پرسنل ویڈیو نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، پرائیویٹ ویڈیو نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان مزاری کی وہ ویڈیو ہے جس میں ایمان مزاری زاروں قطار رو رہی ہیں اپنی والدہ کے لیے۔ ظاہر ہے انہوں نے حال ہی میں اپنے والد کو کھویا ہے، اور اب اپنی والدہ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے عمران خان نے بتایا، جس طرح سے باقی لوگوں نے بتایا کہ شیریں مزاری نے کس قدر جو ہے ایک خوفناک لمحات جو ہے وہ جیل میں گزارے۔ شیریں مزاری ننگے پاؤں رہتی تھیں، شیریں مزاری کو دارو نہیں دی جا رہی تھی، جبکہ وہ کافی زیادہ بیمار ہیں اور ان کو پنکھا بھی میسر نہیں تھا، باتھ روم جانے کی سہولت نہیں تھی، یعنی کہ ان کے ساتھ ہر حد تک ایسی حرکتیں کی جا رہی تھیں جو کہ ایک کوئی برا بھی ہوتا ہے تو اس عمر میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نہیں کی جاتی۔ اس کے باوجود بھی وہ سروائیو کرنے کی کوششیں کر رہی تھیں، لیکن جب انہیں ان کی بیٹی کی ویڈیو دکھائی گئی جس میں باقاعدہ طور پر ان کی بیٹی رو رہی ہے، اپنی ماں کے لیے تڑپ رہی ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ ماں کا دل تھا، وہ ان سے برداشت نہیں ہوا، اور انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ اس وقت سیاست کو خیر باد کہہ دیں۔
इसी के साथ साथ मलिका बुखारी के बारे में भी यही बात की जा रही है कि मलिका बुखारी को भी कोई वीडियो दिखाई गई है जो कि उनकी ज़ात से रिलेटेड है, उनको कोई वाहियात वीडियो दिखाई गई है जो कि उनकी पर्सनल वीडियो है, जो कि उनकी कोई प्राइवेट वीडियो है। इस बात में भी सरीहन कोई हकीकत नहीं है। मलिका बुखारी को जो वीडियो दिखाई गई है वो उनके 13 साल के बेटे की दिखाई गई है। 13 साल के बेटे की कोई बेहुदा वाहियात वीडियो नहीं है, बल्कि आने जाने की, सफ़र के दौरान की, ट्रैवलिंग के दौरान की, यानी कि उनको ये बावर कराने की कोशिश की गई है कि आपके बेटे की हर नकलो अमल पर और हर हरकत पर जो है पूरी नज़र रखी जा रही है। अगर आप हमारी बात नहीं मानती हैं तो फिर अगला शिकार आपका बेटा होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ़ैमिली हर एक के लिए बहुत कीमती होती है, फ़ैमिली हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ना सिर्फ जान से, ना सिर्फ माल से, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त से। बेटियों वाले हों या बेटों वाले हों, इज़्ज़त सबके लिए बहुत कीमती होती है। आपकी अपनी वीडियोज़ रिलीज़ की जाएँ एक बात है, अब आपकी फ़ैमिली की वीडियोज़ रिलीज़ की जा रही हैं। ये पाकिस्तान में इस कदर गलीज़ सिलसिला शुरू हुआ है कि अभी आगे देखें कि, और इसके सब के साथ साथ इन लोगों का ये कहना है कि ये तो अभी ट्रेलर है, अभी मज़ीद पिक्चर बाकी है, यानी अभी ये पता नहीं कौन कौन सी बेहूदगी मज़ीद फैलाने वाले हैं, क्या क्या गंद हम लोगों को दिखाने वाले हैं, क्या क्या कुछ हम लोग देखेंगे। और उसके बाद ये लीडर्स जब हमारे सरों पर आकर बैठेंगे तो एक तरफ हमारे जहन में ये हो, इनके ये गंदे किरदार होंगे, और दूसरी तरफ हमारे सामने ये होगा कि हमने इन्हीं को एज अ लीडर जो है वो चूज़ करना है। तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। मेरी ये जो हैकर साहब हैं जो कि ये गटर पाकिस्तान में खोल के बैठे हुए हैं, और इस गटर में इन्होंने पता नहीं कितना गंद जमा किया हुआ है जिसे गाहे बगाहे ये बाहर निकाल के फेंकते रहते हैं। मेरी इन हैकर साहब से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इस गंद को फैलाने से बाज आ जाएं। सियासी लड़ाइयाँ अपनी तरफ हैं, लेकिन ये जो एक लड़ाई शुरू हो गई है एक पर्सनल किस्म की, सास बहुएँ भी इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं करती हैं। मेरा ख्याल है सासें भी बहुओं की या बहुएँ सासों की ऑडियोज़ या वीडियोज़ कम अज़ कम लीक नहीं करती होंगी। इस कदर गलाजत इस लेवल पर भी नहीं फैलाई जाती है जो गलाजत अब जाके फैलाई जा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये है कि आप ये देखें कि पीटीआई के जितने लोग भी पीटीआई को छोड़ रहे हैं, आज से पहले जो लोग भी अपनी पार्टी को छोड़ते हैं तो वो किसी ना किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जो चीज़ मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि क्या कहते हैं, आप जमात को ख़त्म कर देंगे, जमात के लोगों को ख़त्म कर देंगे, लेकिन क्या आप लोगों के जहनों से इमरान खान को ख़त्म कर सकेंगे? क्या आप इमरान खान के वोट को ख़त्म कर सकेंगे? क्या आप उस नज़रिए को ख़त्म कर सकेंगे जो इमरान खान ने अपने कारकुनों को दिया है, जो इमरान खान ने अपने सपोर्टर्स को दिया है? वो एक शेर है कि इस ज़बां पे मोहर लगाना तो कोई बात नहीं, बदल सको तो बदल दो मेरे ख़यालों को। तो क्या आप लोगों के ख़यालों को बदल सकेंगे? ऐसा आप नहीं कर सके हैं, ना ही ऐसा आप कर सकेंगे, क्योंकि दिमागों पर आपका कंट्रोल नहीं है। जो लोग पीटीआई को छोड़ रहे हैं वो और किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सियासत को हमेशा के लिए अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं। ये एक जूता है आप लोगों के मुंह पर। ऐसा नहीं है कि वो अपनी पार्टी को छोड़कर आप लोगों की पार्टी में शरीक हो रहे हैं, वो डायरेक्ट सियासत को ही खैरबाद कह रहे हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि जिस वक्त भी इमरान खान एक्शन में आएंगे, जिस वक्त भी इमरान खान इन होंगे, ये तमाम लोग इमरान खान के साथ ही खड़े हुए नज़र आएंगे। तो फिर मुझे नहीं लगता कि फ़ायदा है इस किस्म की हरकतों का और इस किस्म की बातों का। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।